اچھا بیٹا، آپ نے ایک بات سمجھنی ہے کہ اکثر آپ دیکھتے ہو گھر کے اندر، کسی محفل کے اندر یا کسی بھی جگہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو جو لوگ بڑی عمر کے ہوتے ہیں، جو جوان عمر کے ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں، ان کی جو سوچ ہوتی ہے اس میں فرق آ جاتا ہے۔ جوان کہتے ہیں بڑے بوڑھوں کو کہ آپ کی باتیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں، پرانی ہو گئی ہیں، آج کل یہ باتیں نہیں چلتی ہیں۔ اور جو بڑے ہوتے ہیں، آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ کی جو باتیں ہیں یہ ڈیجیٹل دور کی آپ باتیں کرتے ہو۔ تو یہ جو فکری تضاد ہوتا ہے، سوچ کا تضاد ہوتا ہے، اس کو جنریشن گیپ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ جنریشن کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے جنریشن جی تو سنا ہے، لیکن یہ مختلف جنریشن سے ہیں کیا، یہ نسلیں یعنی یہ کیا ہے، تو اس حوالے سے آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو بیٹا یہ بات ذہن میں رکھ لیں، سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے پہلی جو فرسٹ جنریشن جس کو کہا جاتا ہے، وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے 1928 سے لے کر 1945 تک کے جو لوگ ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سائلنٹ جنریشن کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد جو اگلے لوگ آتے ہیں 1945 سے لے کر 1965 تک کا جو عرصہ ہے، اس دور کے وہ لوگ ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بومرز ہیں، اور بیبی بومرز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بومرز کی اصطلاح آپ نے اکثر سنی ہوگی مختلف جگہ میں، یہ بومرز یعنی بڑے بوڑھوں کے لیے کیسے اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ بومرز کی۔ اچھا یہ وہ لوگ ہیں، پھر بومرز آگے، بومرز کے بعد کا جو جنریشن آتی ہے اس کو بولتے ہیں جنریشن ایکس۔ یہ 1965 سے شروع ہوتی ہے اور 1980 تک کے لوگ ہیں، یہ لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ میں بھی خود جو ہے نا، یہ آپ سمجھ لو، پھر اس کے بعد وائی شروع ہو جاتی ہے، تو میرا یہ بارڈر لائن پہ ہوں۔ میری ڈیٹ آف برتھ آپ کو پتا ہے 1979 کی ہے، تو یعنی ایکس کا جو دور ہے وہ ختم ہو رہا تھا، اور جو ہے اگلا دور وائی والا شروع ہو رہا تھا، تو میری پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہ میں نے تقریباً یہ سمجھ لیں دونوں دور میرے اندر آتے ہیں، ایکس اور وائی دونوں۔ اچھا یہ وائی اگلے وائی جنریشن جو ہے، یہ اس کو ملینیلز بھی کہتے ہیں۔ یہ شروع ہوتی ہے 1981 سے لے کر 1996 تک کے جو لوگ ہیں، ان کو کہتے ہیں وائی جنریشن یا ملینیلز۔ اس کے بعد کا جو اگلے لوگ آتے ہیں ان کو بولتے ہیں جنریشن زی۔ ہاں جی، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ 1996 سے شروع ہوتے ہیں اور 2012 تک آ جاتے ہیں۔ اچھا لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جو اس سے جو اگلی جنریشن ہے جس کو الفا کہا جاتا ہے، یہ 2010 سے شروع ہوگی اور یہ چلے گی 2025 تک۔ یعنی آج کل کی جو نسل ہے وہ نسل جس نے کووڈ کے دور میں امتحان دیے، کووڈ کے دور میں ہوم ورک کیا، بالکل موبائل کے قریب چلی گئی، اس کو بولتے ہیں الفا جنریشن۔ اور اس کے بعد جو ہے جو نیکسٹ جنریشن ہے 2025 کے بعد جو پیدائش ہو رہی ہے 2025 میں، اس کو بولتے ہیں بیٹا جنریشن۔ اس حوالے سے انشاءاللہ میں تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ ابھی میں آپ کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرتا ہوں۔ ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے اپنے بچپن میں یہ دیکھا کہ اسکول میں جو ملیشیا ہوتا تھا اس کے کپڑے ہوا کرتے تھے۔ ایون کے بعد لوگ جو ہے یہ ملیشیا کے جو کپڑے ہوتے تھے اسی سے کپڑا بچا کے اس کا بستہ بنا دیا کرتے تھے۔ ہاں جی، اچھا اس دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ 1 روپے کے 2 سموسے ملا کرتے تھے، اور 5 روپے کی اتنی پلیٹ آیا کرتی کہ انسان پیٹ بھر کے انسان کھا لیتا تھا۔ یہ بچپن کی میں بات کر رہا ہوں۔ 1 روپیہ ہمیں پہلے ملا کرتا تھا، پھر زیادہ ہوئے تو 5 روپے ہو گئے، اتنی ملا کرتے تھے، اس میں یعنی ہم اچھا خاصا کھا لیتے تھے۔ 1 روپے کی 2 روٹیاں جو ہے وہ ملا کرتی تھی۔ اور آج بھی دیکھ لیں، اس 30 روپے یعنی آج تھوڑا فرق میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس دور میں 1 روپے کے 2 سموسے تھے اور 1 روپے کی 2 روٹیاں تھیں۔ آج 30 روپے کا 1 سموسا ہے اور 30 روپے کی 1 روٹی ہے۔ 300 روپے کے لیے کلو جو ہے اس وقت، سوری 300 روپے کلو گھی ہوا کرتا تھا، اور 300 روپے کی بوری جو ہے وہ یہ کھل کی آ جایا کرتی تھی۔ آج دیکھ لیں وہی تقریباً گھی جو ہے وہ جو دیسی گھی کی بات کر رہا ہوں، وہ 4-5 ہزار 6 ہزار تک پہنچ گیا ہے، اور کھال کی بور کی قیمت بھی ایسے اوپر چلی گئی ہے۔ یعنی یہ دیکھ لیں ابھی کھانے میں کیا ہوا تھا، ہم نے تو یہ پیزا کا، برگر کا، پیٹیز کا، ان چیزوں کے تو نام ہی نہیں سنے تھے۔ سچی بات ہے، ہم کیا ہوتے تھے جی، بہت ہوا گھر واپس آئے، اسکول سے واپس آئے تو گھر میں اگر کچھ پکا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو مکھن وغیرہ جو ہے وہ روٹی میں ڈال کے دے دیا کرتے تھے تو ہم کھا لیا کرتے تھے۔ اچھا اس کے ساتھ کیا ہوا کرتا تھا، ہم نے خالص دودھ پیا ہے، ہاں جی، اور بھینسیں ہماری اپنی ہوا کرتی تھی۔ اور جو ہے اکثر یہ بعض لوگ جو پرانے سمجھتے اس چیز کو گوجی، کہ وہ جو اس کے اندر جو ہے نا لسی کے اندر جو ہے وہ بالکل بھینس کا تازہ دودھ اس میں ڈال کے وہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے، اس کو گوجی بولتے ہیں، وہ استعمال کیا۔ یعنی یہ ایک بہت ہی اور
ٹائم ملا کرتا تھا کھیلنے کا بہت زیادہ، کیونکہ موبائل تھے نہیں اس وقت ہمارے بچپن میں، تو ایک دوسرے کے ساتھ باہر ہم گلی محلے میں کھیلنے کا بہت زیادہ ہم کو ٹائم ملا کرتا تھا. اور ٹی وی پہ ہماری انٹرٹینمنٹ کیا ہوا کرتی تھی، بہت ہوا تو صبح کے کارٹون ہوا کرتے تھے اور شام کو 8 بجے کا ڈرامہ ہوا کرتا تھا. اس دور میں ہمارے بچپن میں یہ اندھیرا اجالا، جنگلوز، اس طرح کے یہ ڈرامے لگا کرتے تھے. اور پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا تھا، کہانیاں، عمرو اے آر کی کہانیاں. یہ کھلباٹ میں ہماری لائبریری ہوا کرتی تھی، سہیل لائبریری، اس سے لیا کرتے تھے. ہاں جی، یہ عمرو اے آر کی کہانی وہ کرتی تھی، 1 روپے کی 2 مل جایا کرتی تھی. پھر جو ہے کچھ تھوڑے بڑے ہوئے تو ہم نے کیا پڑھنا شروع کر دیا، وہ عمران سیریز، یعنی وہ چھپ چھپا کے بھی پڑھنا، یعنی کہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں دیا کرتے تھے، گھر سے کہتے تھے پڑھو، لیکن وہ ہم بستر کے اندر بھی منہ کر کے جو ہے وہ یہ عمران سیریز پڑھ لیا کرتے تھے. اچھا، اس کے علاوہ یہ ایک اور ہوا کرتی تھی امبر ناگ ماریا. یہ امبر ناگ ماریا کی کہانیاں جو ہیں وہ ہم پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ ہمارے دور کی انٹرٹینمنٹ ہوا کرتی تھی یا کھیل وغیرہ ہوتے تھے. اچھا، موبائل کا یوز کی بات کریں. اچھا، ٹی وی تو یہ ہوتی تھی گھروں میں بلیک اینڈ وائٹ زیادہ تر ٹی وی ہوا کرتی تھی، کئی گھروں میں ہوا نہیں کرتی تھی، اور کسی ایک گھر میں محلے میں ہے تو باقی لوگ بھی وہاں آ کر ٹی وی دیکھ لیا کرتے تھے. اچھا، جب اگر بات کریں اس کے علاوہ موبائل کی، تو میں اپنی ذاتی بات کروں تو میں نے موبائل سن 2000 میں غالباً پہلی دفعہ یوز کرنا شروع کیا. پاکٹیل کا موبائل ہوا کرتا تھا، سوری پاکٹیل کا کنیکشن تھا اور موٹرولا کا اتنا بڑا موبائل تھا. جب گھنٹی آ جاتی سارے لوگ دیکھا کرتے تھے کہ کس کی جو ہے وہ کال آ گئی ہے، اور اس وقت کال سننے پہ بھی پیسے، یعنی انکمنگ پہ بھی پیسے خرچ ہوا کرتے تھے، اور کنیکشن بڑا مہنگا ہوا کرتا تھا. پھر 3310 آ گیا، پھر وہ لیا، پھر آگے یعنی یہ سلسلہ چلتا رہا. تو یہ ہمارے دور کی باتیں ہیں، یعنی کہ میں جو بات کر رہا ہوں اپنی 90s کے دور کی بات کر رہا ہوں. آج کی نسل کی جو آج اس وقت نسل جوان ہو رہی ہے اس کی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا، انشاءاللہ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ باتیں کی ساری، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں انشاءاللہ میرا یہ پروگرام ہے کہ ہر جنریشن جو ہے، اگر مجھے کوئی سائلنٹ جنریشن والا مل گیا، اس کے بعد مجھے کوئی اگلا بومرز میں سے کوئی مل گیا، یعنی ہر جنریشن کے کسی نہ کسی ایک بندے سے ان کے دور کے، ان کے خیالات، ان کے تاثرات، ان کی جو ذاتی زندگی ہے، یعنی جنریشن گیپ کو واضح کرنے کے لیے میں ان کے انٹرویوز کروں گا، وہ آپ کے ساتھ ضرور جو ہے وہ شیئر کروں گا.